مسلم معاشرے میں سب سے تیزی کے ساتھ دو برائیاں پھیل رہی ہیں، ایک ہے مسلمان نوجوانوں میں اور دوسرا ہے مسلمان بچیوں میں، اور وہ دو برائیاں کون سی ہیں؟ قوم مسلم کا نوجوان تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہا ہے اور قوم مسلم کی بچیاں تیزی کے ساتھ بے حیائی بے پردگی کی طرف جا رہی ہیں، اور آج مسلمانوں کی بیٹیاں جو پیدائشی مسلمان ہیں آج اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشات اور جسمانی لذتوں کے لیے کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہیں۔ آج یہ دو برائیاں ہیں کہ نہیں بتائیے؟ کسی جلسے میں اس پر بات ہوتی ہے، کسی جلسے پر اس کے تعلق سے تقریر ہوتی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا نشے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا؟ صرف شراب نہیں، نبی فرماتے ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام، صرف شراب نہیں۔ آج کیا بتائیے آپ کے یہاں کوئی جلسہ ہوتا ہے جس کا عنوان شہید اعظم نہ ہو، جشن غوث الورا نہ ہو، یا جشن غریب نواز نہ ہو، جس کا عنوان ہی نشہ مکتی کا کانفرنس ہو، جس کو منسوب کیا جائے نشہ مکتی کی طرف؟ آج میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مسلمان نوجوان چاہے وہ یہاں کا رہنے والا ہو چاہے شہروں کا، نشے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آخر اس کے روک تھام کے لیے کون کام کرے گا؟ اس کی روک تھام کے لیے کوشش کون کرے گا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ گورنمنٹ اس کے لیے کوئی اسکیم لائے گی، گورنمنٹ اس کے لیے کوئی فورس تیار کرے گی، گورنمنٹ اس کے لیے پولیس کی کوئی یونٹ تیار کرے گی، اور گورنمنٹ مسلمان نوجوانوں کو نشہ سے روکنے کے لیے کوئی نیا پلان اسکیم لے کر آئے گی، تو آپ بھول جائیے۔ بلکہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، 2 4 8 10 نہیں، اگر سارے کے سارے مسلمان چرسی بن جائیں، گنجیڑی بن جائیں، افیمچی بن جائیں، شرابی بن جائیں، سودخور بن جائیں، زانی بن جائیں، اگر پورا کا پورا معاشرہ تباہ برباد ہو جائے تو جو حکومت چلا رہے ہیں انہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج مسلم نوجوان کو اس برائی کی طرف دھکیلنے کے لیے بڑی اچھی طرح سے پلاننگ کی جاتی ہے، اور اس پلاننگ کا نتیجہ یہ ہے آج ہماری آبادی میں نشہ ور چیزیں استعمال کر کے مرنے والا بھی مسلمان ہے، اور نشہ ور چیزیں بیچ کر پیسے کمانے والا بھی مسلمان ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ممبئی کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ممبرا علاقہ، جہاں 90% یا مور دن 90% مسلمان رہتے ہیں۔ وہاں پر میں گیا تقریر کے لیے، نشے کے تعلق سے بیان تھا، اور آج پوزیشن یہ ہے، برا مت مانیے، میں 12ویں شریف کے کسی پروگرام میں جاؤں، 11ویں شریف کے پروگرام میں جاؤں، 6ٹی شریف کے پروگرام میں جاؤں، کسی گاؤں کے جلسے میں جاؤں، میں کہیں دستار بندی کے پروگرام میں جاؤں، آج جہاں کہیں جاتا ہوں عنوان یہی دیا جاتا ہے، حضرت نشے پر بیان کریے۔ نشے پر موقع 11ویں کا، غوث اعظم کی بات نہیں کرنا، کرامات بیان نہیں کرنا، نشے پر بولنا، موقع حضور کی میلاد کا، نشے پر بیان کرنا۔ کیوں؟ فلاں مولانا آنے والے ہیں، فلاں صاحب آنے والے ہیں، ایسی محفلوں میں کسی آنے والے خطیب کے نام پر یا شاعر کے نام پر نہ آیا کرو، جب آیا کرو صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کسی کے نام پر 100 بار نکلو، آپ کو ممکن ہے کہ کوئی ثواب نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک قدم بھی چلو گے، اللہ ہر قدم پر آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان تو اللہ، اب سبحان مجھے نہیں پتا کہ یہاں جو بیٹھے ہیں، جو باہر کھڑے، مجھے پتا ہے جو باہر کھڑے ہیں نا، یہ صرف سید صاحب کے انتظار میں آئیں گے۔ جیسے گاڑی آئے گی ویسے دوڑیں گے یہ بھیڑ بکرے کی طرح، کوئی دائیں گرے گا، کوئی بائیں گرے گا، کوئی گاڑی پہ ٹوٹے گا۔ آپ بتائیے جو رب رسول کا فرمان سننے کو تیار نہیں ہے، وہ سادات سے محبت کے لاکھ دعوے کرے، اس کی محبت کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی محبت پر کوئی یقین ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک شام سے محفل سجی ہے، ناطقوں آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، رب رسول کے فرمان سنا رہے ہیں، قرآن کی آیات بیان کر رہے ہیں، حضور کی نعتیں سنا رہے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہاں کھڑا ہوا ہے صرف سید صاحب کے انتظار میں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ رسول کے نام پر نہیں آیا، تو کسی انسان کے نام پر آیا۔ کریکٹ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں جو یہاں بیٹھے ہیں،
میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں. ان کا یہاں آ کر بیٹھنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم یہاں دائیں بائیں جھانکنے نہیں آئے, ہم تو اللہ رسول کا فرمان سننے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. یاد رکھنا سنیوں, یاد رکھنا یہ وہ پاکیزہ محفل ہے, یہ وہ بابرکت محفل ہے کہ اس محفل میں 2 3 4 گھنٹے نہیں, آپ کا ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرا رب قبول کر لینا تو قیامت میں 40 50 60 70 سال کی زندگی ایک طرف ہوگی. سردیوں کی رات میں اس محفل میں چند لمحے تیرا آ کر بیٹھنا قیامت میں تیرے لیے نجات کا سبب بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اس وقت میں یو پی, بہار, جھارکھنڈ, ویسٹ بنگال اکثر دورے کر رہا ہوں, لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا, برا مت مانیے گا, میرا اپنا تعلق بھی یو پی سے ہے. آپ ناراض نہ ہوں اگر میں کہوں تو, کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصد نہیں, لیکن ایک تلخ بات کہوں گا, اس وقت پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, امریکہ ہو, لندن ہو, افریقہ ہو, ماریشس ہو, دبئی ہو, آپ جہاں بھی چلے جائیں, دنیا کے اکثر ملکوں میں ائمہ اور علماء جو ہیں آپ کو یو پی اور بہار کے مل جائیں. اکثر ائمہ علماء یو پی بہار کے. آپ بڑے بڑے فورن کنٹریز میں رہنے والے بڑے بڑے علماء جن کا نام آپ جانتے ہیں, ان کا بھی اکثر تعلق یو پی سے. کریکٹ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ یعنی ہمارے یہاں یو پی میں علماء کی وہ کان ہے کہ ہم یہاں سے پوری دنیا کو حفاظ, عالم, مفتی پرووائیڈ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں سے نکل کر پوری دنیا میں علماء دین و سنت کی خدمت کرتے ہیں, اللہ رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں, اسی یو پی, بہار, جھارکھنڈ میں آپ کو سب سے زیادہ مسلمان جاہل نظر آئیں. دین سے دوری, جہالت. ہم نے رسم و رواج کو اصل دین سمجھ رکھا ہے, اور رسم و رواج پر ہم قرآن و سنت سے زیادہ سختی سے عمل کرتے ہیں. ہمارے لیے رسمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے معاذ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ دیکھیے, ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, توجہ ہے نا آپ کی, کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, انڈین مسلمز کے اوپر, ہندوستانی مسلمانوں پر ایک اسلامک آرگنائزیشن نے سروے کیا. آج مسلمانوں کا علمی معیار کیا ہے, آج انڈین مسلم کا علمی اسٹیٹس کیا ہے, اس پر ایک سروے کیا گیا. اور سروے کی جب رپورٹ آئی نا, تو سروے کی رپورٹ ہر مسلمان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے. سروے کی رپورٹ یہ آئی کہ مور دین 60% انڈین مسلمز ایسے ہیں, 60% سے زیادہ ہندوستانی مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے. آپ بتائیے, 60% سے زیادہ انڈین مسلم جنہیں پہلا کلمہ نہیں آتا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ہمارے یہاں جلسوں کی کوئی کمی ہے بتائیے؟ کوئی کمی نہیں, بلکہ کمپٹیشن ہوتا ہے. فلاں گاؤں میں فلاں کو بلایا گیا تھا, ہم اپنے گاؤں میں اس کو بلائیں گے. وہاں نقیب کون آیا تھا, ہم اس نقیب کو بلائیں گے. وہاں شاعر کون آیا تھا, ہم اس شاعر کو بلائیں گے. وہ 25,000 لیتے ہیں, ہم 40,000 دے کر بلائیں گے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج ہوڑ لگی ہوتی ہے جلسوں کے تعلق سے, بلکہ معذرت کے ساتھ یہ علماء کی موجودگی میں کہوں گا, آپ کے اسی یو پی میں کئی جلسے ایسے جہاں ہم جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں 28 سال سے ہو رہا ہے, 32 سال سے ہو رہا ہے, 40 سال سے ہو رہا ہے, 52 سال سے ہو رہا ہے. ان کے گاؤں کا سالانہ جلسہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے, لیکن کمیٹی والے جو ہمیں دعوت دے کر بلاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو اکثر کمیٹی والے جس گاؤں میں 42 سال سے جلسہ ہو رہا ہے, اس گاؤں میں جلسہ کرانے والے کمیٹی کے اکثر لوگ داڑھی مونڈے ہوتے ہیں اور ان کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی ہے. ہمیں ریسیو کرنے آتے ہیں تو منہ میں گٹکا ماوا زردہ ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ جو کمیٹی اپنے گاؤں میں 40 سال سے جلسہ کرا رہی ہے, جب کمیٹی والے خود نہیں بدل سکے تو جلسے میں آنے والوں کو انہوں نے کیا دیا ہوگا بھلا بتائیے؟ بے شک سبحان اللہ.
बहुत बढ़िया जलसा दर्शन। करने वाले बेनमाजी, जलसा करने वाले दाढ़ी मुंडे, जलसा करने वालों के हराम के धंधे, कई जगहों पर माजरत के साथ कहूंगा, हम जब जाते हैं ना तो हमें 2 दिन पहले कॉल आता है किसी न किसी आदमी का। वो कहते हैं हजरत आप हमारे इलाके में आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात, लेकिन बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मैं कहता हूं बताइए क्या बात है। वो कहते हैं हजरत आप किसी को बताइएगा मत कि मैंने कॉल किया, तो मेरा नंबर भी मत दीजिएगा। हम कहते हैं बताइए क्या बात है। कहते हजरत वो आपके रुकने का जहाँ इंतजाम किया गया है ना, वो हमारे इलाके का बहुत मालदार आदमी है, उसका घर हमारे गांव में सबसे अच्छा है, इसलिए उसके घर में आपके रुकने का इंतजाम किया गया है। उसका घर तो अच्छा है हजरत, लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं है। घर अच्छा है, आदमी अच्छा नहीं। हम कहते कमेटी वालों ने उसके घर में इंतजाम किया है तो जाहिर है कुछ सोच समझ कर किया होगा। तो कहते हाँ कमेटी वालों को उसने चंदा ज्यादा दिया है, इस वजह से कमेटी वालों ने उसी के यहाँ मजबूरन इंतजाम किया, लेकिन वो आदमी अव्वल दर्जे का शराबी है, वो आदमी जुआ भी खेलता है, वो आदमी सूद के धंधे करता है। आपका इंतजाम वहां किया गया है, आप हमारा नाम किसी को मत बताइएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो कमेटी वाले 20, 22, 25, 30 साल से अपने गांव में गांव का सालाना जलसा कर रहे हैं, वो किसी बाहरी मेहमान को दावत देते हैं और दावत देकर उसको मोहल्ले के शराबी और जुआरी के घर ठहराते हैं। उन्हें इतनी तमीज नहीं है, शराबी के घर का खाना जायज होगा, जुआरी के घर का खाना जायज होगा, जिसके सूद के धंधे चल रहे हैं उसके घर का खाना जायज होगा। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, वो किसी बाहरी मुसाफिर को, मेहमान को बुलाते जिसे कुछ पता ही नहीं है गांव के बारे में, वो तो सिर्फ आया था जलसे में तकरीर करने के लिए, और उसको शराबी जुआरी सूदखोर के घर में ठहरा दिया और उसके यहाँ खिला पिला दिया। आप बताइए अगर शराबी के घर ठहराओगे मुकर्रिर को और हराम की कमाई का खाना खिलाओगे मुकर्रिर को, अल्लाह उसकी जबान में तासीर देगा? फिर उससे कहो हजरत आपको 3 घंटा तकरीर करना है, 3 घंटे नहीं 5 घंटे करवा लो, कोई फायदा नहीं होना है। और यही वजह है कि कोई तब्दीली नहीं आ रही। तकरीर तो बहुत हो रही, जलसे बहुत हो रहे, जलसों में आने वालों की पोजीशन क्या जानते हो? आज हमारे जलसों में, हम सुन्नियों के जलसों में आने वाली अक्सरियत इशा पढ़ के आती नहीं और घर जाने के बाद फजर में उठती नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, बल्कि एक तल्ख बात कह दूं, बुरा मत मानिएगा, एक तल्ख बात। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, हमने तो कई ऐसे लोगों को देखा जो बाकायदा सज धज कर आते हैं स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए, उनको दावत देकर इश्तिहार में उनका नाम छाप कर बाकायदा नजराने का सौदा करके उनको बुलाया जाता है मेहमान के तौर पर। और हमने कई सफर उनके साथ करके देखे कि वो तकरीर में, वो नाज शरीफ में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो सफर में हमारे साथ होते हैं, उन्हें एक वक्त की नमाज की फिक्र नहीं होती। आपके इसी यूपी में एक प्रोग्राम में मैं गया था, मैं बनारस एयरपोर्ट से निकला और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से एक शायर इस्लाम को उठाया, पिकअप किया। तवज्जो है ना आपकी? एक शायर साहब को हमने लिया स्टेशन से, चले। दरमियान में असर की नमाज का वक्त आया, मगरिब की नमाज का वक्त आया, हमने देखा वो नात ही पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। हमने उतर कर गाड़ी रोककर नमाज पढ़ी, मस्जिद थी करीब में, लेकिन वो गाड़ी में बैठे रहे, उनसे उठा नहीं गया। और उनके साथ जो आए थे उनका भी हाल यही था। उसके बाद रात को जब मुलाकात हुई स्टेज पर, उन्होंने नाज शरीफ पढ़ी, उसके बाद मेरी तकरीर हुई। अब मैंने पूरी तकरीर नमाज ही पर की, पूरी तकरीर नमाज पर की, इसके बावजूद वो इतना ढीठ निकला कि पूरी तकरीर रात भर सुनकर फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी। हम दोबारा 4, 4:30 बजे निकले, वो फजर की नमाज नहीं पढ़ा। मैंने कमेटी वालों से पूछा इसको कितना पैसा देकर तुमने बुलाया है, तो कहा 40,000 रुपए इसको देकर हमने बुलाया। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अगर तुमने 40,000 रुपए मुझे दे दिए होते, सुन्नी दावत इस्लामी के किसी जिम्मेदार को अगर तुमने 40,000 दे दिए होते, तो मैं मुंबई से 10 मुबल्लिग लेकर आता और 10 मुबल्लिग 3 दिन आपके गांव में रहते और आपके गांव वालों को गुस्ल का, वजू का, नमाज का तरीका सिखला देते। ये 40,000 कौम के बर्बाद करके तुझे मिला क्या? कानों के चस्के के सिवा, कानों की लज्जत के सिवा तुझे कुछ मिला?
میرے پیارے آقا کے پیروانوں یاد رکھنا، اب ایک اہم بات عرض کرتا ہوں، علماء بھی ہمارے ساتھی بھی سنیں، توجہ ہے آپ کی۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے اسکالر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے 1 گھنٹے تقریر کی، ہماری بات سمجھیں آپ کو، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے اسکالر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 1 گھنٹے تقریر کی اور تمہاری تقریر سننے والے 200 لوگ تھے، 200 لوگ، اور 1 گھنٹے کی پوری تقریر میں تم نے قوم کو کچھ نہیں دیا، تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ نہیں، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے، 200 گھنٹے۔ اب آپ بتائیے یہ جو محفل سجی ہے یہ 200-500 میں تو نہیں سجی ہوگی، بتائیے کریکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے، لاکھوں روپے جمع کرنے میں کتنی محنت کی ہوگی کمیٹی والوں نے، نوجوانوں نے۔ آپ بتائیے اب لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد، برا مت مانیے گا، اگر قوم کے ہر سال لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں ہر سال ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اور ہر سال جلسے کے بعد اگر ہمارے گاؤں کی مسجد میں 2 نمازیوں کا اضافہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا بتائیے ہم 2 آدمی کو اگر لاکھوں روپے خرچ کر کے نمازی نہیں بنا سکے تو ہم نے قوم کے لاکھوں روپے ضائع کیے کہ نہیں کیے؟ بتائیے۔ واہ واہ واہ، ہم کیوں کر رہے ہیں جلسہ؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کمیٹی کے نام کے لیے، گاؤں کے نام کے لیے، اپنی ٹانگ اوپر کرنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں ہم جلسہ؟ اس جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں سنیوں، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ تقریر مٹھائی نہیں ہے، مٹھائی آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ دوائی آدمی مزے کے لیے نہیں کھاتا ہے بلکہ وہ صحت کے لیے کھاتا ہے، شفا کے لیے کھاتا ہے۔ آپ بتائیے آج ہماری سوسائٹی میں کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، کتنی برائیاں ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس وقت مسلم معاشرے میں یہ بات میں پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، آج یہاں بھی دوہرا دوں، کسی نے پہلے سنا ہوگا تو ایک بار پھر سے سن لے۔ آج کیونکہ یہ برائی تیزی سے پھیل گئی، میں ممبرا گیا تقریر کے لیے، مجھے وہاں کے ذمہ داران نے بتایا کہ حضرت ہمارے یہاں وہاں کوچنگ کلاسز کا ہب بھی ہے، توجہ ہے نا آپ کی، کوچنگ کلاسز کا ہب ہے، بہت سی کلاسز ہیں۔ مجھے وہاں کے ذمہ داران نے بتایا کہ یہاں ہمارے یہاں کلاسز میں مسلمان کے گھر سے برقع پہن کر آنے والی لڑکیاں بھی ایم ڈی لیتی ہیں، ایم ڈی لیتی ہے۔ آپ بتائیے مسلم لڑکی برقع پہن کر کلاسز میں آئی اور ایم ڈی لیتی ہے، آپ سوچیں اس سوسائٹی کا کیا ہوگا، ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہوش کے ناخون لو، محض رسم و رواج والے سنی مت بنو، محض نعروں والے سنی مت بنو، محض چادر گاگر والے سنی مت بنو، علم والے سنی بنو، عمل والے سنی بنو، کہے انشاءاللہ۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں؟ تو مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، کچھ جنات وغیرہ ہے کیا وہاں؟ جی مجھے نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو بتائیں۔ آپ کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں ایسا؟ یہ اچھا لگتا ہے؟ بتائیے۔ اچھا میں تقریر کرتے کرتے اگر یوں دیکھوں، میں تقریر کرتے کرتے یوں دیکھوں تو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ تو آپ 20 لوگ ایسے دیکھیں گے دائیں بائیں تو میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ اچھا اگر سید صاحب آ بھی رہی ہیں تو کیا کمال کی بات ہے، وہ اسی لیے تو آئے ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ اچانک آ گئے تو آپ نے اچانک دیکھا تو آپ ان کو دیکھنے لگے، ایسا ہے کیا؟ ہاں، تاریخ لی گئی، پوسٹر میں نام ڈالا گیا، آنے کا انتظار